نہیں ملاتے، جواب نہیں دیتے، جھڑکتے ہیں، دل تنگ ہوتے ہیں، ناک بو چڑھاتے ہیں، امیدواری میں لگایا تو بیکار محنت سر پر ڈالی. یہ حضرت یعنی امیدوار جیب سے گھر سے منگاتے، فضول محنت کی بلا اٹھاتے ہیں اور وہاں افسروں کے پاس دھکے کھانے میں برسوں گزرے. یعنی ابھی تک ایسا ہوتا ہے کہ روزے اول ہی میں ہیں، کوئی کام نہ ہوا، مگر یہ دنیاوی افسروں کے پاس دھکے کھانے والے نہ امید توڑیں، نہ افسروں کا پیچھا چھوڑیں. اور احکم الحاکمین اکرم الاکرمین کے دروازے پر اول تو آتا ہی کون ہے، اور آئے بھی تو اکتاتے، گھبراتے، کل کا ہوتا آج ہو جائے. ایک ہفتہ کچھ پڑھتے گزرا اور شکایت ہونے لگی، پر صاحب پڑھا تو تھا، کچھ اثر نہ ہوا. احمق، آپ اپنے لیے اجابت یعنی قبولیت کا دروازہ خود بند کر لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو، یہ مت کہو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کوئی مصیبت آئے سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانا چاہیے. ارے اس سے مانگیے جو سب دینے والا ہے، جو ہمارے افسر کو بھی دینے والا ہے، ہمارے کام بنانے والے کو بھی دینے والا ہے. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اب کچھ بھی کام ہوگا پہلے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں گے. رو رو کر دعا مانگے. دعا مانگنے کے آداب یہ ہیں کہ بندہ دنیا کے تمام خیالات کو اپنے ذہن سے نکالے، خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کہ میں اب اللہ رب العالمین کے در پہ حاضر ہوں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے کلام کر رہا ہوں. اپنے ذہن کو حاضر رکھے، اپنے دماغ کو حاضر رکھے، آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنے دے، گر گرا کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگے. اور دعا کی قبولیت کے بھی کچھ اوقات ہے. تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہو سکے تو تہجد میں اٹھیے، جب دنیا سو رہی ہے اپنی جان نماز اپنے گھر میں بچھائیے، آنسوؤں کو بہنے دیجیے. میرا مولا بڑا کریم ہے، وہ عافیتوں کے در کھولنے والا ہے. تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح بارش کے وقت مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. اذان کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. جمعے کے درمیان جو 2 خطبے ہوتے ہیں اس کے درمیان جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. جو حج پر جاتے ہیں، جب سے گھر سے روانہ ہو اور جب تک گھر پر نہ لوٹے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. آپ میں سے جو والدین ہوں اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا مانگا کریں کہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں مقبول ہے. آج کل معاذ اللہ والدین اپنے بچوں کو کوستے ہیں، جب غصہ آ جاتا ہے تو برباد ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ، تمہیں جناب یہ نقصان ہو جائے، تم کبھی نہ پھلو، اس طرح کی بددعائیں دیتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کون سا قبولیت کا وقت ہے. ارے آپ تو والدین ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگے. اور جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے کہ بچوں کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ دعا کے آداب اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا اب تو نئی کتاب آئی ہے مدنی پن سورہ، یہ حاصل کر لیجئے. آج بھی جو میں نے تقریباً بیان کیا وہ مدنی پن سورہ ہی سے بیان کیا ہے. اس میں دعا کے آداب باب ہے، فیضان دعا یہ باب ہے، یہ پڑھیے. ابھی چونکہ وقت کم ہے میں دعا کے مزید آداب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کون کون سے ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، کن کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اسی طرح دعا کون سی مانگی جائے اور کس انداز سے مانگی جائے. قرآنی دعا الحمدللہ اس میں موجود ہے. تو نیت فرمائے کہ انشاءاللہ مدنی پن سورہ خرید فرمائیں گے، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں. انشاءاللہ اس میں یہ دعا کے آداب موجود ہیں. اب جہاں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قربان کہ اس ماحول میں ہمیں مدنی کاموں کے لیے سفر کرنے کی سعادت ملتی ہے. مسافر بننا نصیب ہوتا ہے اور مسافر بن کر دعا جو مانگے سبحان اللہ. بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی تو کیا ہی بات ہے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں کئیوں کو دیکھا گیا کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئی. بے روزگار گئے، واپس آئے تو اللہ نے روزگار کے دروازے کھول دیے. گھر میں بیمار کو چھوڑ کر گئے، جب واپس آئے تو جس کو بیمار چھوڑ کر گئے تھے اللہ نے اسے صحت عطا فرما دی. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی ایک بہار آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. وہ اسلامی بھائی فرماتے ہیں ہمارا مدنی قافلہ ٹھٹا سندھ کا جو شہر ہے وہاں وارد ہوا. شرکاء میں سے ایک اسلامی بھائی کو عرق النساء کا شدید درد اٹھتا تھا. بیچارے شدت
شدت درد سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے تھے. ایک بار درد کے سبب رات بھر نہ سو سکے. آخری دن میں امیر قافلہ نے فرمایا آئیے سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. چنانچہ دعا شروع ہوئی. ان اسلامی بھائی کا بیان ہے الحمدللہ عز وجل دوران دعا ہی درد میں کمی آنا شروع ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد عرق النساء کا درد بالکل جاتا رہا. الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت کافی عرصہ ہو چکا ہے. وہ دن اور آج کا دن ہے مجھے پھر کبھی عرق النساء کی تکلیف نہیں ہوئی. الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت مجھے علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی دھومیں مچانے کی خدمت ملی ہوئی ہے. گر ہو عرق النساء یا عارضہ کوئی سا پاؤ گے صحتیں قافلے میں چلو دور بیماریاں اور پریشانیاں ہوں گی بس چل پڑے قافلے میں چلو. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ سے بھی التجا ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں کسی مصیبت میں گرفتار ہیں خود بیمار ہیں یا گھر میں کوئی بیمار ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اللہ کی رضا کے لیے سفر کی نیت کر لیجئے اور وہاں جا کر دعائیں مانگیں کہ جو راہ خدا میں جا کر دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے. آپ سوچئے زندگی میں نہ جانے ہم نے کتنے چھٹیاں کی ہوں گی, کاروبار کو چھوڑا ہوگا, گھر بار کو چھوڑا ہوگا, پکنک کے لیے گئے ہوں گے, کسی کی شادی میں گئے ہوں گے. کیا کبھی ایسے بھی ہماری زندگی میں ایام آئے کہ جو فقط ہم راہ خدا میں سفر کے لیے گئے ہوں؟ تو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بالخصوص جون جولائی میں گھومنے جاتے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا, اور کئی ہمارے اسلامی بھائی بھی کہتے ہیں کہ چلو یار چھٹیاں ہیں یا گرمیاں بہت ہیں تو اس کے لیے کئی ٹھنڈے علاقوں میں چلتے ہیں. تو یہ سفر تو بڑے کیے کہ ایسا نہیں کہ ہم راہ خدا میں سفر کر کے اپنے رب کو راضی کر دیں. اور 30 دن کے قافلے میں تو نہ جانے کتنے فرائض علوم سیکھنے کو ملیں گے, نہ کتنوں کی نمازیں درست ہو جائیں گی. اگر تجوید سے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہمیں قرآن ہمارا درست کروانے کی کوشش کی جائے گی. نماز کے فرائض, وضو کے فرائض, غسل کا طریقہ, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, نہ جانے کتنی نعمتیں. اور آج گھر میں بیٹھ کر ہم بار بار دعا بھی نہیں مانگتے, تہجد میں اٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا, اپنے رب کے حضور گر گرانا بھی نصیب نہیں ہوتا. 30 دن قافلے میں جائیں گے تو تہجد کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی, اشراق, چاشت اور اوابین کے نوافل بھی مل جائیں گے. تو نیت فرمائیں پیارے اسلامی بھائیوں, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. تو اسلامی بھائی نیت فرمائیں انشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے کہ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے؟ ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہاں مدنی قافلہ مکتب موجود ہے. نیت پر مزید استحکام پانے کے لیے آپ دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد اپنے نام جو ہیں 30 دن کے مدنی قافلے میں ضرور لکھوا دیں. اب کسی کے دل میں آ رہا ہوگا کہ یار 30 دن تو میں نہیں دے سکتا اور یہ دعا قبول بھی ہوتی ہے اور اتنی نیکیاں بھی ہیں, تہجد بھی ملے گی. تو چلیں ایسا کرتے ہیں جو 30 دن نہیں دے سکتے وہ بھی مایوس نہ ہو. آپ یوں کیجئے کہ کم از کم جتنے اسلام میں موجود ہیں نیت فرما لے ہمارے ہر جمعرات کو قافلے روانہ ہوتے ہیں فیضان مدینہ سے. تو آئندہ جمعرات جو آ رہی ہے جو 30 دن نہیں جا سکتے وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات جمعہ, ہفتہ, اتوار 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلے میں سفر کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے دعوت اسلامی کے بیانات کی الحمدللہ مدنی مرکز کی طرف سے یہ ترکیب ہے کہ بیان کے آخر میں سنتیں اور آداب بیان کیے جائیں. تو آئیے آج آپ کو فرشتوں کے تاج یعنی امامہ شریف کی سنتیں اور آداب پیش کرتا ہوں. ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامہ شریف بہت ہی پیاری سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر اقدس پر اپنی مبارک ٹوپی پر امامہ شریف کو سجا کر رکھا کرتے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں امامہ سنت متواترہ دائمہ ہے. امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اسلامی بھائی جو امامہ سر پہ سجاتے ہیں. امامہ کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے, مرکات المفاتح شرح مشکات المصابیح میں لکھا ہے ٹوپی پر امامہ ہمارا اور مشرکین کا فرق ہے. ہر پیج پر کے مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. امامے کے ساتھ 1 جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعہ کے برابر ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, امامہ 7 ہاتھ یعنی 3.5 گز سے چھوٹا نہ ہو اور 12 ہاتھ یعنی 6 گز سے بڑا نہ ہو. امامہ کی شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل
اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے. امامہ اتارتے وقت بھی ایک ایک کر کے پیچ کھولنا چاہیے. امامہ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے کھڑے باندھنا چاہیے. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں امامہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.